کرنا شروع. مارشاء اللہ 27 اکتوبر 1958 کو لگا. ماشاء اللہ ایک مارشاء اللہ اس جب وہ مارشاء اللہ لگا تو خان آف کلات نے کہا کہ جی اب میں ریورٹ بیک کرتا ہوں اپنے ایگریمنٹ کو جو خان کے ساتھ میں نے کیا تھا, قائد اعظم کے ساتھ میں نے کیا تھا, مجھے منظور نہیں ہے اب ٹھیک ہے نا, میں اب ریورٹ بیک کرتا ہوں. وہاں فوج کشی کی گئی. نوروز خان کو بمائے اس کے خاندان کے ساتھ نوجوانوں کے قرآن پہ دستخط کر کے نیچے بلایا گیا, قید کیا گیا. ضعیف العمری میں وہ بیچارہ حیدرآباد جیل میں فوت ہوا. اس کے جتنے بانجے بھتیجے تھے وہ پھانسی چڑھے, ان کی لاشیں گئیں بلوچستان. اب یہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی اکبر بگٹی کے قتل کو جو ہے ہم, خان آف کلات خود بچ گئے تھے, اس کو گرفتار کر لیا تھا, اس کو سوات بدر کر دیا تھا, بلوچستان بدر کر دیا تھا. اب ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑے زبردست قسم کا کہتے ہیں کہ جی دیکھو اس پیکیج کے اندر ہم نے اکبر بگٹی کا قتل بھی ڈالا ہے, ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ مشرف کو سزا دیں گے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ مشرف کو سزا دیں, بلائیں اس کو اکبر بگٹی کے قتل کا سزا. لیکن غلام محمد, لالا منیر اور شیر محمد بلوچ, اس کے قاتل کون؟ تین جو دوست تھے, اس کے قاتل جن کی لاشیں ملی, ان میں تو آپ کے بھی دوست تھے وہ. ان کی لاشیں کون ہیں؟ ان کی لاشیں کس نے گرائیں؟ وہ تو مشرف تو نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو ان کا سزا کس کو ملے گا؟ اس کو بھی تو واضح ہونا چاہیے نا کہ ان کے بھی وہ بھی تو انسان تھے, ایسی بات نہیں, یہ نہیں ہے. اگر نواب نہیں تھے تو کیا تھا؟ ہمارے مڈل کلاس کا ایک اچھے نوجوان تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیگوسیشنز کی تھی وہ UN کے بندے کو چھڑوانے کے لیے, اور ان کو جس بے دردی سے مارا, اب اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے پیکیج میں. اور کہتے ہیں کہ جی 962 لوگ تھے, ان میں سے 260 ہم نے چھوڑے ہیں. اب ان کے چھوڑنے کا انداز کیا ہے, بڑا وہ ہے. میں نے ایک فنکشن میں رحمان ملک کو کہا بھی, کہنے لگا جی ہم نے بہت لوگ چھوڑے ہیں. میں نے کہا اس ہاتھ سے چھوڑتے ہو, اس سے پھر پکڑتے ہو, اس سے چھوڑتے ہو, اس سے پکڑتے ہو, 2 کو چھوڑتے ہو, 4 کو پکڑتے ہو. اور آج بھی کمرانی مسنگ ہے, آج بھی لانگو مسنگ ہے, اور 4 آف دا ہاؤس. پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی سنگت سنا جو ہے اس کو ہم نے ریلیز کر دیا, کیسیں واپس لیے, آج تک وہ غائب ہے. اچھا, گھر نہیں آیا؟ آج تک نہیں غائب ہے, مسنگ ہے. تو بات یہ ہے کہ بلوچستان کو آپ کس طرح مین سٹریم پولیٹکس میں پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اگر یہ, میں صرف بلوچستان کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں سندھ کے لیے بھی, پختونخوا کے لیے بھی, جب تک یہ فیصلہ نہیں کرے گا یہ ملک کہ یہ کثیر القومی ریاست ہے یا مختلف کلچرز ہیں, مختلف ٹریڈیشنز ہیں, مختلف لینگویجز ہیں, اور وہ سارے جو ہیں وہ مرکزی ہیں, ان کو نیشنل حیثیت ہم دیتے ہیں, اور اب یہ ملٹی نیشنل حیثیت سے ہم اٹانومی دیتے ہیں ان کو, اور ان کے سارے سائر اور وسائل جو ہیں ان کے حوالے ہیں, اور مرکز ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرے گا کہ کون سے ٹیکسز مرکز کو یہ دیں تاکہ مرکز اپنے 3 یا 4 سبجیکٹ چلائے. اگر آپ یہ نہیں کرتے, پاپولیشن کے بنیاد 82% آپ نے ابھی بھی پاپولیشن کو دیا ہے جی کرائٹیریا, تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ جتنے پاپولیشن کے بنیاد پہ جتنے لوگ فوج میں ہیں وہی صوبہ اس کو سنبھالے جس کے لوگ زیادہ ہیں اس میں, پھر اس کو بھی پاپولیشن پہ کریں نا جی. اس کو تو سارے صوبوں کے اوپر سر ایکولی جو ہے وہ سنبھالتے ہیں, سمجھا, اور پھر کہتے ہیں کہ جی پاپولیشن کے بنیاد پر ہے. اصل میں وہ پورے ملک کا دفاع کرتی ہے نا, 82%. فوج پورے ملک کا دفاع کرتی ہے. سندھ جو پاکستان کو پالتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. اور فوج دفاع کرتی ہے, دفاع بھی کرتی ہے اور شبخون بھی مارتی ہے, لوگوں کو قتل بھی کرتی ہے, پھر قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ ہے نا جی سر, بات یہ ہے خواجہ صاحب, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بولو. انہوں نے تو بڑی ڈیٹیل میں آپ کو, سر یہ ہمیشہ بتاتے ہیں, ہمیں بڑی دور لے جاتے ہیں. ہاں, اب بات یہ ہے کہ پاکستان, ہمارا پروگرام ہی ہے, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, اور جب یوسف بستی خان بیٹھتے ہیں نا سیدھا پہنچتے ہیں 46 پہ. آپ کے ایک پروگرام میں تو بیٹھے تھے تو بات حوروں تک نکل گئی, وہ تو حوروں تک آپ نے پہنچائی تھی. بات یہ ہے خواجہ صاحب کہ جو بات انہوں نے ابھی آپ سے ان ڈیٹیل کی اباؤٹ, تو ایک اچھا ایک He has command on the subject. Yes. Perspective. Positive command. Perspective واضح کر دیا انہوں نے. The thing is کہ پاکستان کے اندر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ فیڈریٹنگ یونٹس تھے, اور وہ ایک اسپرٹ ہے کلچر کا, اس کو کنفیوز لوگ کر دیتے ہیں کہ یار یہ نیشنلسٹ باتیں ہو رہی ہیں یا ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اتنی
تنگ نظر لوگ کیوں ہیں؟ کیا ملک کے ساتھ وفاداری کا مطلب کیا ہے کہ سب کولونائز ہو جائیں اور ایک نیوکلیس، ایک پاور کے اس پیچھے نماز پڑھیں سب؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر میں اپنے گھر میں اپنے گھر کے حساب سے، روایت سے جینا چاہتا ہوں تو میں ملک کا دشمن کیسے بن گیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر نماز بھی ایک امام کے پیچھے کہاں پڑھتے ہیں؟ کتنے ہی فرقے بنائے ہوئے ہیں. اب میں یہ کہنا فرقہ بندے ہیں اور کہیں ذاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا خواجہ صاحب کہ اگر آپ پروونشل آٹونومی تو دینی ہی پڑے گی، آج نہیں کل یہ مجبور ہو جائیں گے پروونشل آٹونومی کو دینے کو. ان کی سوچ میں فرق آ جائے گا. ان کے جو وہ بلنکرز لگائے ہوئے نا، گھوڑوں کے سائڈ پہ بلنکرز لگاتے ہیں تاکہ اس کو ادھر ادھر نظر نہ آئے، سیدھا ہی نظر آئے. یہ جو بلنکرز پہنے ہوئے ہماری قیادت نے، وہ بلنکرز جب ہٹ جائیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. اگر یہ آٹونومی کے طرف جانا چاہتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹونومس انسٹیٹیوشنز بنائیں ٹو سٹارٹ وتھ. اس کے اندر ریپرزنٹیشن دیں چاروں صوبوں کی، اس آٹونومس جو بھی محکمہ ہے، وہ چاہے وہ پولیس کا ہے، وہ چاہے جوڈیشری کا ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ تو ہے ہی اس کی ریپرزنٹیشن. اور ان کو سیلف گورننگ کریں. جب آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی ہر پروونس کی انسٹیٹیوشنز کے اندر، اینڈ دے ول بی سیلف گورننگ، تو ایک بہت بڑا جو ایک گلا شکوہ ہے کہ ڈکٹیٹ کی جاتی ہے چیزیں، وہ ختم ہو جائیں گی. بیکاز وہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، دے ورک ود ان اے ڈیفائنڈ پیرامیٹر. ان کے کچھ حدود ہوتے ہیں، اپنے حدود ہوتی ہیں، ان کے حدود بنا دیے جاتے ہیں. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ حدود بنا دیں، یا پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے تو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے حدود بنا دیں. وہ خود بھی اپنے گرد دائرہ کھینچ لیتے ہیں. نہیں، لیکن لیجسلیشن تو آپ اسمبلیز نے کرنی ہے نا. لیجسلیشن تو اسمبلیز کر کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پرنسپلز ہیں، یہ دائرہ اختیار ہے آپ کا. چلے سر، اس میں ایک منٹ رہ گیا سر. اس کے اندر آپ کام کریں. تو جب آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی تو اب جو شکایتیں ہیں ساری ایک طرف جاتی ہیں، کیونکہ سارا پاور مٹھی میں کیا ہوا ہے ایک جگہ، سارا نیوکلیس اسلام آباد میں ہے، تو سارا نزلہ بھی وہاں گرتا ہے. اور ایک اسلام آباد ہر ایک کی جو پرابلمز ہیں اس کو دور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پراپر ریپرزنٹیشن ٹو گراس ٹو ٹریول وہاں نہیں پہنچ اچھا، رہے. ایک منٹ میں یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو NFC ایوارڈ ہے تحریک انصاف، اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ خوش ہے، ناخوش ہے، اس پہ مطمئن ہے، غیر مطمئن ہے؟ تحریک انصاف کی ابھی CEC میٹنگ ہوگی، اس کے اوپر ہماری جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ ہم بیان کریں گے. اس NFC ایوارڈ کی اٹ از انڈر اسٹڈی، وی آر اسٹڈینگ اٹ ان گریٹ ڈیپتھ. We are in no rush to comment on it, but we will give you a very comprehensive answer on the subject. چلے اگلے پروگرام میں رکھیں گے. وقت ختم ہو گیا. ناظرین، ہم اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب یوسف مستی صاحب نے حسب عادت اور حسب معمول ہمیں پھر بہت پرمغز باتیں بتائیں. یوسف گبول صاحب نے بھی بہت ہی وہ چیز کے اوپر پن پوائنٹ کیا جس کی ضرورت ہے. ناظرین، دونوں مہمانوں نے ایک ہی بات کے اوپر زور دیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ پروونشل اٹانومی ہے. اور وہ پروونشل اٹانومی 1940 کے ریزولوشن اور اس کے بعد 1946 کے اس ایگریمنٹ کے تحت دی جائے جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کیا تھا. مضبوط مرکز وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مرکوز مرکز کے ساتھ ساتھ پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، اور نہ یہ کہ مرکز صوبوں کو دے بلکہ صوبے مرکز کو دیں. ناظرین، آپ اس بحث کو اپنے ڈرائنگ روم میں جاری رکھیں. ہمارے پاس وقت کم ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ.